نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ آج کے درس کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر جو مضامین ذکر ہوئے اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم ایک بڑا عذاب ہے۔ اس کے اندر مہر کس وجہ سے لگائی؟ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم سے مراد تباہ ہے، یعنی مہر کر دینا۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی متحدی میں لگ گئی، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اس سے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورہ میں مہر آتی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ ہے، تبع کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ رانا تبع سے کم ہے اور تبع اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک گناہ کیا تو گویا چنگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہ سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں حق اثر نہیں کرتا، اسے رین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا ان کا تکبر، ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بودھی اور واہی ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے۔ لیکن افسوس انہوں نے دوسری صاف اور صریح آیت پر غور نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم کر رہنے کی وجہ سے۔ اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل ایسی چیز ہے کہ نہ پوری، اگر مخشری بھی باغور ان آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے۔ فرمان ہے کہ طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعا میں ہے یا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوری کا ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتے ہیں اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اس سے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا توبہ کر لیے رک گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا تو معلوم ہو کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی ہو جاتی ہے، جیسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت خطوہ میں ہے۔ یہ نظیر ہے ہماری آنکھوں دیکھی چیز کا، جب کسی کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیں تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اس طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹنے ٹوٹنے کے نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے اور اعلی ابصار غشاوۃ کا اگلا پورا جملہ ہے۔ ختم اور تباہ دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے، غشاوتن یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، دوسری جگہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ ان آیات میں دل اور کان پر ختم مہر کا ذکر اور آنکھ پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقدر ہو اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور عین میں شروع صورت کی 4 آیات میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر ان 2 آیات میں کفار کا حال بیان ہوا ہے۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بندے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ ان کے بارے میں سورۃ برات اتری ہے اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ جو کچھ بات سنا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی اور قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان کو عملی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔